आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बुजुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ दोस्तों, ख़त्म कुरान पाक की मजलिस है। तजुर्बा ये रहा है कि ऐसी मजलिसों में दुआएं कबूल होती हैं। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है जो इस उम्मत को अल्लाह पाक ने अता फ़रमाई। अल्लाह ताला ने इसके रोज़ों को फ़र्ज़ फ़रमाया और रात की नमाज को नफल करार दिया। हदीस पाक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा जुमा के दिन खुतबा देने के लिए जब आप मिंबर के करीब पहुँचे और मिंबर के पहले दर्जे पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। फिर दूसरे दर्जे पर कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। फिर तीसरे दर्जे पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। नमाज मुकम्मल हो जाने के बाद सहाबा किराम, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, जुमा आता है, जुमा का खुतबा देते हैं, आज हमने एक नई बात देखी और सुनी कि आपने जब मिंबर के पहले, दूसरे, तीसरे दर्जे पर अपना कदम मुबारक रखा तो आपने आमीन कही। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जिब्राइल थे और एक रिवायत में आता है कि उन्होंने मुझे आमीन कहने की ताकीद की थी। जब मैंने पहले दर्जे पर कदम रखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दी कि हलाक हो वो शख्स जिसको अल्लाह पाक रमज़ान का मुबारक महीना अता फ़रमाए और उसकी मग़फ़िरत ना हो। तो हुजूर ने फरमाया आमीन। जब दूसरे दर्जे पर मैंने कदम रखा तो जिब्राइल ने बद्दुआ दी कि हलाक हो वो शख्स जिसने अपने माँ बाप को या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी इतनी खिदमत नहीं की कि उसकी मग़फ़िरत हो जाए। तो मैंने कहा आमीन। जब मैंने तीसरे दर्जे पर कदम रखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दी कि हलाक हो वो शख्स जिसके सामने आपका नाम मुबारक आए, आपका ज़िक्र हो और आप पर दरूद पाक ना पढ़े। तो मैंने कहा आमीन। ये तीनों बातें ऐसी हैं जिस पर हम में से हर एक को तवज्जो देने की ज़रूरत है। शुरू से आखिर तक जितने लोग नज़र आ रहे हैं उसमें मैं समझता हूँ कि हाफिज़ रियाज साहब और मैं ही बूढ़े हैं, बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान। और उम्मीद है कि सबके माँ बाप बाक़ायद हयात होंगे। अपने माँ बाप की ऐसी खिदमत करना चाहिए कि हमारी मग़फ़िरत हो जाए, और अगर हमने ऐसी खिदमत नहीं की तो जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बद्दुआ हमारी हलाकत की और हुजूर का उस पर आमीन कहना आज हमारी तबाही और बर्बादी के असबाब में एक बहुत बड़ा सबब ये है कि हमारे लिए मग़फ़िरत का हुसूल अल्लाह ने इतना आसान कर दिया कि हमारे लिए अपने घर में मग़फ़िरत के असबाब रखे। हम अपने माँ बाप की अगर खिदमत कर ले और हमारे माँ बाप हमसे राज़ी और खुश हो और इस हालत में वो दुनिया से जाएं तो इंशाअल्लाह हमारी मग़फ़िरत हो जाएगी। और दूसरी बात जो इस मजलिस की मुनासबत से मुझे अर्ज़ करनी है कि अल्लाह ने रमज़ान का मुबारक महीना खुसूसियत के साथ इस उम्मत को अता किया। पिछली उम्मतों को अल्लाह पाक ने रमज़ान का मुबारक महीना नहीं दिया था।
رمضان کا مہینہ آتا تھا لیکن روزے فرض نہیں کیے گئے تھے۔ اس امت کو اللہ پاک نے رمضان کے روزوں کی فرضیت عطا کی، اور پھر حضور کا حضرت جبرائیل کا پہلے درجے پر حضور کے قدم مبارک رکھنے پر بد دعا دینا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں فرق کیا ہے؟ 5 وقت کی نمازیں سال بھر 11 مہینے بھی ہم پر فرض تھی اور ہم پڑھتے تھے، رمضان میں بھی اہتمام سے پڑھتے۔ تو رمضان میں 2 ہی چیزیں ہیں جو 11 مہینوں سے اس مہینے کو ممتاز کرتی، ایک تو دن کا روزہ اور رات کی تراویح، بس یہ 2 عمل ہیں۔ اگر یہ 2 عمل ہم لوگ اہتمام کے ساتھ انجام دیں کہ دن کے روزے بھی رکھیں اور رات تراویح کا اہتمام بھی کریں اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، انشاءاللہ رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہوگا، ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ اگر دن کے روزوں میں اور رات کی تراویح میں مغفرت کی تاثیر نہ ہوتی تو جبرائیل کو بد دعا دینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ جبرائیل علیہ السلام کو بد دعا دینے کا حق نہیں تھا کہ ہمیں بلا وجہ بد دعا دے دیں۔ اگر دن کے روزے اور رات کی تراویح کا اہتمام ہماری مغفرت نہیں کروا سکتا تو جبرائیل نے اگر ہمیں بد دعا دی ہے تو ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ علماء نے یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی ہے کہ دن کے روزے اور رات کی تراویح کا اہتمام مغفرت کا باعث ہے، اسی لیے جبرائیل نے بد دعا دی۔ اب جو لوگ روزہ نہیں رکھتے اور رات کی تراویح کا اہتمام نہیں کرتے، انہیں جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا لگے گی۔ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، ان کی بد دعا اور پھر ان کی بد دعا پر نبیوں کے رسولوں کے سردار کا آمین کہنا، کہتے ہیں نا سونے پر سہاگا۔ تو رمضان کا یہ مہینہ آپ اس طرح گزارے کہ یہ مہینہ آپ کی مغفرت کا سبب بن جائے، اس یقین کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزارے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، آج 10ویں تراویح تھی، 3 پارے جہاں پڑھے گئے وہاں قرآن پاک مکمل ہو گیا۔ آج یہاں بھی الحمدللہ قرآن پاک مکمل ہوا ہے، اور بھی شہر میں کئی مسجدیں ہیں، کچھ مسجدوں میں 5 پارے کا، کچھ جگہوں پر 5 پارے کا اہتمام کیا گیا تھا اور وہاں پر دعا ہو چکی۔ آج جہاں 3 پارے پڑھے گئے، آج وہاں قرآن پاک کی تکمیل ہوئی ہے اور دعا ہوگی۔ ابھی اس حال میں تراویح میں قرآن پاک ختم ہو گیا، لیکن تراویح ختم نہیں ہوئی ہے۔ جبرائیل کی بد دعا کا میں نے اسی لیے تذکرہ کیا کہ ہم میں سے کسی کو یہ غلط فہمی نہیں رہنا چاہیے کہ ہم نے تراویح میں قرآن پاک مکمل سن لیا، اب چھٹی نہیں ہے۔ قرآن پاک سننے کا جو سنت کا عمل تھا وہ مکمل ہوا ہے، دوسری سنت پورے مہینہ تراویح ہے۔ آپ جس محلے میں رہتے ہوں اس محلے کی مسجد میں آپ کو اہتمام کے ساتھ تراویح ادا کرنی ہے، کریں گے نا؟ چھٹی نہیں ہے۔ آپ نے جس طرح یہ اہتمام کیا ہے کہ آپ نے 3 پارے سنے، میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے محلے کی مسجد میں پہلی صف میں تراویح کے لیے پہنچیں گے نا؟ آپ ان 2 چیزوں کا اہتمام کر لیں، دن کے روزے اور رات کی تراویح، انشاءاللہ یہ دونوں عمل ہماری مغفرت کا سبب ہو۔ اور اس رمضان کو آپ اس طرح گزارے جیسے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان،
پتہ نہیں اس کے بعد رمضان ملتا ہے نہیں ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کا اس بے تابی کے ساتھ انتظار رہتا تھا کہ آپ رجب شروع ہوتے ہی دعا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے یہ سعادت عطا کی کہ ہم نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا ہے۔ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدردانی ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول رمضان کی اہمیت اور اس کی قدر قیمت آپ کو معلوم تھی، 2 مہینہ پہلے سے دعا کرتے تھے، ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے ہمارے لیے رمضان اور غیر رمضان ایک جیسا، آیا گیا گیا، ہمیں کوئی انتظار نہیں رہتا۔ اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے وہ سوچتے ہیں کہ بلا وجہ رمضان آ گیا۔ جو لوگ تراویح کو بوجھ سمجھتے ہیں وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ کیا ضرورت تھی رمضان کی اور تراویح کی۔ لیکن ہمیں ان دونوں چیزوں کو اپنے لیے سعادت سمجھنا چاہیے۔ روزہ